بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میری پریزنٹیشن کا جو موضوع ہے، سب سے پہلے میں کورس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ موضوع کس کورس سے لیا گیا ہے اور اس کے کون سے ماڈیول سے لیا گیا ہے۔ کورس کا نام ہے ان سرچ آف ٹروتھ، سچائی کی تلاش یا حق کی تلاش، اور اس کا ماڈیول 1 ہے نیچر آف گاڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کانسیپٹ آف گاڈ، یعنی خدا کو جاننا، اس کو سمجھنا، تصور خدا کی تفہیم، یہ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے۔ اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے بلیف ان گاڈ، خدا پر ایمان۔ تو میں آغاز کرتا ہوں باقاعدہ اس کا اللہ کے نام سے۔ سب سے پہلے تو موضوعات دیکھ لینے چاہیے جو اس پریزنٹیشن میں زیر بحث آئیں گے، زیر گفتگو آئیں گے۔ سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان، یقین اور اندھی پیروی، اس پر بات کی جائے گی۔ اس کے بعد انسانی ذرائع علم، جاننے اور ماننے کی بنیادیں ہمارے پاس بحیثیت انسان کیا ہیں، ان پر میں گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد درست ترتیب علم کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اسی طرح تصور خدا، آئیڈیا آف گاڈ، زیر بحث آئے گا۔ اس میں پھر اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم خدا کے تصور کو یا خالق کے تصور کو عقل و فطرت کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا بھی پہلا حصہ خالق کی احتیاج، باطن کی پکار، یعنی انفس سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ انسان کا نفس، اس کا باطن کس طرح اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو ہوگا اقتضاء عقلی، عقل کس طرح اس کا تقاضا کرتی ہے۔ باطن کی پکار میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ انفسی حقائق پر ہوگا زیادہ تر۔ آفاقی حقائق اس میں اس پہلو سے زیر بحث آئیں گے کہ آفاق میں جو مشاہدات کرتے ہیں ان کی بنیاد پر ہمارا باطن ہمیں اس کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ ہم خدا کو مانیں، یا خدا کا تصور ہمارے وجود میں، ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور ہمارے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ داخلی احساسات تو ظاہر ہے اس کا مین پارٹ ہے، اور خارجی حقائق وہی انفس کے علاوہ جو آفاق میں حقائق ہے۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ابتدائی عقلی ہے، یعنی عقل کس طرح سے خالق کے تصور کو لازم کرتی ہے۔ اس میں مشاہدہ خلق، شعور کی ساخت، جو بنیادی مقدمات ہیں جو شعور کی ساخت کے اندر ان بلٹ ہیں۔ لکلی فعل فاعل ہے، لکلی اثر مؤثر ہے، فعل و فاعل کی مناسبت ہے، یہ میں اس کے مقام پر چل کر اس کی وضاحت کروں گا۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے تصدیق بذریعہ خبر۔ یہ جو جتنا سفر ہوا ہے عقل و فطرت کی رہنمائی میں، اس کی اب تصدیق ہو جائے گی، اس کے لیے خبر آئے گی۔ وہ خبر انبیاء کی خبر ہے، دی گئی خبر ہے، اور اس کے بعد پھر پیغمبروں کا جو پیش کردہ تصور ہے خدا کا وہ سامنے آئے گا، اور آخر میں خلاصہ بحث ہوگا۔ تو یہ ایک اس کی پریزنٹیشن، موضوعات کی ترتیب، اس کے ساتھ ہم چلیں۔ سب سے پہلے ہم آ، اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں، ایمان، یقین اور اندھی پیروی۔ ایمان کے بارے میں غلط تاثر پہلے جو پایا جاتا ہے کہ ایک اندھی پیروی کا نام، بلائنڈ، اس کے اندر جو پہلو ہے، یہ چیزوں کو بلا سوچے سمجھے مان لینا، حقائق کو بلا سوچے سمجھے مان لینا، عقیدہ بنا لینا۔ اندھی پیروی، بلا دلیل، بغیر سوچے مانتے چلا جانا، اسی کو اندھی پیروی کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایمان، جس طرح ہم اس کو دیکھیں گے اور میں اس کو بیان کروں گا، وہ ایک شعوری کیفیت کا نام، ایک ایک آپ کہہ لیجئے کہ جس میں ایک شعوری عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں دیکھ لیتے ہیں ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ایمان اصل میں اعتراف و تصدیق کا نام ہے، یعنی آپ کسی حقیقت کو مان لیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کسی حقیقت کو دل کی گہرائی اور پورے شعور کے ساتھ ماننا، کسی چیز کو دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کرنا۔ یہ یقین کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے، غلط تاثر ہے، اس کو بھی میں واضح کروں گا کہ یقین اصل میں ہے کیا، اور اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے علم میں، ہمارے تصورات میں۔ اس کے بعد اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان اصل میں اعتراف حق کا نام ہے، اور اس کی ضد کفر ہے، یعنی انکار حق۔ کفر کیا ہے؟ انکار حق۔ اور ایمان کیا ہے؟ اقرار حق، اعتراف حق۔ آپ کے سامنے ایک حقیقت آ گئی، آپ نے اب اس کو حقیقت جان لیا، تو اب اس کو آپ مانیں گے، تو یہ ایمان۔ یقین، یقین ایک بہت اہم چیز ہے اس ساری بحث میں، اس گفتگو میں۔ یقین کے مراتب ہوتے ہیں۔ یقین، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں بات پہ یقین ہے یا فلاں چیز کا یقین ہے، تو اس کے مراتب ہوتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ہر بار یہ 100% سرٹینٹی کے لیے بولا جاتا ہے، بلکہ اس کا جو پہلا مرتبہ ہے مراتب یقین میں سے، وہ علم الیقین کا ہے، جس میں آپ حقائق کو دلائل کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں آگے چل کر پیش کروں گا۔ آ، اس کے بعد دوسرا جو اس کا درجہ ہے، جو تھوڑا سا مزید آگے کا درجہ ہے، عین الیقین کا ہے، جس میں آپ چیزوں کو دیکھ کر مان رہے ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو آپ نے دیکھ لیا، اس کے بارے میں جو یقین حاصل ہوا ہے، جو کیفیت ہے یقین کی، وہ عین الیقین سے تعبیر کی جائے۔ اور آخری درجے کا جو یقین ہے وہ حق الیقین ہے، کہ وہ آپ نے دیکھ بھی لیا، آپ کا مشاہدہ بھی بن گیا، اور آپ خود بذات خود اس میں سے گزر بھی گئے، وہ آپ کا تجربہ بھی بن گیا۔ تو یہ حق الیقین آخری درجے کا یقین ہے، آخری درجے کی قطعیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور آخر میں اس ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو یوں
ہوگا کہ انسان کے علم و عمل کی بنیاد یقین پر ہے، اور یقین کی بنیادیں انسانی فطرت میں راسخ ہیں۔ انسان کا جو علم و عمل ہے، اگر آپ غور کریں تو وہ یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ مجھے اگر یہ اس بات کا یقین نہ ہو کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، میں اس وقت تک بول نہیں سکتا، میں اس وقت تک بات نہیں کر سکتا، میں اس وقت تک آپ کو ابلاغ نہیں کر سکتا، جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ آپ اس کو پا رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ تک کنوے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ہم دیکھ لیں، اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ زمین ہمارا بوجھ اٹھا لے گی تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہمارا جو عمل ہے، متواتر عمل ہے، وہ اس یقین پر مبنی ہوتا ہے، علم بھی اسی یقین پر مبنی ہوتا ہے۔ اشیاء کا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بھی اسی قضیے اور اسی بنیادی مقدمے سے وجود میں آتا ہے کہ ہم جب اثرات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو ہمیں مؤثر دیکھنا ہوتا ہے۔ اثر اور مؤثر کا تعلق اس درجے قطعی ہوتا ہے کہ اثرات کے مشاہدے سے ہمیں مؤثر کی طرف جانا ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارا علم بن جاتا ہے۔ تو علم اور عمل دونوں کی بنیاد یقین، اور یقین کہاں پایا جاتا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر۔ انسان بائی نیچر ایک بلیونگ بینگ ہے، چیزوں کو پر یقین کرنے والا، اور یقین کو بنیاد بنا کر چلنے والا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں مزید، انسانی ذرائع جاننے اور ماننے کی بنیادیں۔ ہم چیزوں کو کیوں اور کن بنیادوں پر مانتے ہیں؟ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مان رہے ہیں وہ کیوں اور کن بنیادوں پر مان رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بات کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، اب اس کو ماننے کی ہمارے پاس تین بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھ کر بذات خود محسوس کر کے مشاہدے اور تجربے سے بات جانی کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے۔ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، آثار و شواہد کی بنا پر یا بنیاد پر ہم نے استنباط کیا، عقلی استدلال اس کو کہا جاتا ہے، کہ ہم نے آثار دیکھے اور اس سے مؤثر کی طرف چلے گئے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو دھوئیں سے آگ کی طرف گئے، دھوئیں سے ہم نے انفر کیا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اور تیسرا جو ذریعہ یا بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کسی قابل اعتبار ذریعے سے ہمیں ایک بات پتہ چلی، کسی نے آ کر ہمیں خبر دی کہ بھائی فلاں جگہ آگ لگی ہے، اور وہ خبر دینے والا معتبر تھا، اس پر ہمارا اعتبار تھا۔ اس اعتبار سے یہ ایک تیسری بنیاد بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو تین بنیادیں ہیں، ایک ہے مشاہدہ اور تجربہ، دوسرا آثار و شواہد کی بنیاد پر یعنی عقلی استدلال اور استنباط کی بنیاد پر، اور تیسری جو ہے وہ خبر۔ یہ تین ذرائع میں تین بنیادیں ہیں جو مسلمہ بنیادوں کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں علمیات میں۔ تو ان کی بنیاد پر ہم چیزوں کو جانتے اور مانتے ہیں، اور خدا کا جو تصور ہے، خدا کو جو ہم مانتے ہیں، اس کا جو پروسیس ہے اس کو ماننے کا، اس میں بھی ان میں سے بنیادیں، تین بنیادوں میں سے ہی بنیادیں ہمیں میسر آتی ہیں، جن کی بنا پر ہم خدا کو مان رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارا خدا کو ماننے کا یا خدا پر ایمان لانے کا عمل ایک شعوری عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، انسانی ذرائع۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے اس سے پہلی سلائیڈ میں یہ بتایا تھا کہ یقین کے تین مراتب ہیں: عین الیقین، معاف کیجیے گا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ تو جب آپ کسی چیز کو دیکھ کے مان رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ مشاہدہ ہوتا ہے، جب آپ کا اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ عین الیقین۔ آپ دلائل کی بنیاد پر مان رہے ہیں، عقلی استدلال کی بنیاد پر، تو وہ علم الیقین ہے۔ اور اگر آپ خود اس میں سے گزر گئے ہیں، مثلا آگ میں سے آپ خود گزر گئے ہیں، وہ آپ کا ایکسپیرینس ہو گئی ہے، تو وہ حق الیقین کے درجے کی چیز ہے۔ اس کے بعد انسانی ذرائع کو دیکھ لیتے ہیں۔ انسانی ذرائع میں اسی کا خلاصہ ہے پچھلی سلائیڈ میں، جو میں نے اس کو مزید ریفائن فارم میں یہاں نقل کر دیا ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ پہلا ذریعہ علم، دوسرا اس میں خارجی مشاہدات و تجربات ہیں، یعنی خارجی عالم سے متعلق ہے، جیسے آپ کو دیکھنا اور محسوس کرنا۔ دوسرا باطنی مشاہدات و تجربات ہیں، ہمارے باطن میں خوشی، غمی، جذبات و احساسات جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ علم ہے عقل و فکر، یعنی عقلی استدلال، آثار و شواہد سے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، جس میں استقراء آ جاتا ہے، استخراج، انڈکشن، ڈیڈکشن اور استنباط، انفرنس آ جاتا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ علم ہے خبر، بارے ماضیہ اس میں شامل ہے، مسلمات تاریخ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کہ ہمیں کسی شخص نے یا پریزنٹ میں آ کر خبر دی، رپورٹ کیا واقعہ، یا ماضی میں کوئی واقعہ تاریخی واقعے کی حیثیت سے ہم تک پہنچا۔ یہ تین ذرائع بنیادی ذرائع علم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، درست ترتیب علم کیا ہے؟ درست ترتیب علم، ہمارے علم و استدلال جاننے اور ماننے کی بنیاد وجودی حقائق پر ہونی چاہیے۔ وجودی حقائق کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے مشاہدے کے حقائق ہیں، جو ہمارے احوال ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ مشاہداتی حقائق سے ہی عقلی استدلال وجود میں آتا ہے، یعنی کسی بھی آپ عقلی استدلال کو دیکھ لیں، پروسیس آف آرگومنٹیشن کو اگر آپ دیکھیں، تجزیہ کریں، تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مشاہداتی حقائق ہونے چاہیے۔ تو یعنی کوئی پہلا جو مقدمہ ہے مشاہدے پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وجودی حقائق جو ہوتے ہیں، اس سے ہم عقلی استدلال کرتے ہیں کی بنیاد پر، اور عقلی استدلال سے ہم نتائج حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہماری ترتیب علم ہے، جو درست ترتیب علم ہے، اور اسی ترتیب کو ہمیں ہر جگہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ خدا پر ایمان میں بھی ہم اسی ترتیب علم
کو اختیار کریں گے اور اسی کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تصور خدا کی طرف۔ تصور خدا میں ہم خدا کا تصور ایک اعلیٰ و اکمل ہستی اور خالق کے تصور کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ایز این آئیڈیا آف گاڈ، یعنی خدا ایک تصور کی حیثیت سے، تو یہ ایک عالمگیر تصور ہے، ہر دور میں ہر انسان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ اعلیٰ و اکمل ہستی کا تصور ہے، خالق کا تصور ہے، یعنی اس سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ریڈیوس بات میں کر رہا ہوں، یعنی اس کے اندر یہ لوڈڈ کانسیپٹ نہیں میں اس میں شامل کر رہا، جو خدا کا جو گاڈ کا جو لوڈڈ ورڈ ہے اس کی اور ایٹریبیوٹس اور کوالیفیکیشنز کے ساتھ، اس کو میں نے ریڈیوس کر کے ایک خالق اور ایک اعلیٰ و اکمل ہستی کے طور پہ بیان کر دیا ہے۔ یہ کم از کم اتنے درجے میں بینگ ایز این آئیڈیا آف گاڈ، یہ تصور انسان کے ہاں عالمگیر حیثیت میں، عالمگیر سطح پہ پایا جاتا ہے۔ آئیڈیا آف گاڈ سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے، تصور خدا انسان کیوں انکار نہیں ہے؟ انسان کی علمی و فکری ضرورت ہے یہ حیات و کائنات کی معقول توجیہ ہے۔ کائنات، حیات، اس میں مظاہر حیات اپنی توجیہ چاہتے ہیں، اس تصور سے اس کی توجیہ ہوتی ہے۔ تصور خدا مزید انسانی نفسیات کی تسکین کا باعث بنتا ہے، انسان کا نفس مطمئن اعلیٰ و اکمل ہستی کے خالق کے تصور سے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ تصور خدا مسلمہ تاریخی حقائق میں سے بھی ہے، یعنی جس طرح آج دنیا میں لوگ مانتے ہیں تصور خدا مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے ماضی میں بھی لوگ بڑی تعداد میں ہر زمانے میں اس کو مانتے آئے ہیں۔ خدا عقل و فطرت کی رہنمائی، خدا خالق کا تصور بغیر کسی الہامی رہنمائی کے ہم دیکھیں گے۔ اس میں باطن کی پکار پہلے لے لیں گے۔ باطن کی پکار سے مراد کیا ہے؟ باطن کی پکار یہ کہ انسان کا نفس، انسان کا اندر اس کو ایک آواز دیتا ہے، اس کو متوجہ کرتا ہے کسی حقیقت کی طرف۔ اسی طرح دوسرا جو پہلو اس میں ہوگا وہ اقتضاء عقلی کا ہوگا کہ عقل کس طرح تقاضا کرتی ہے۔ تیسرا پہلو معقول توجیہ کا، یعنی حقائق موجود ہیں، فیکٹس ہیں، ان کو جوڑنا ہے، ان کو لنک کرنا ہے، مسنگ لنکس ان کے جو ہے وہ بنانے ہیں، تلاش کرنا ہے، ان کو جوڑ کے ایک توجیہ کرنی ہے، ایکسپلین کرنا ہے حقائق۔ تو عقل و فطرت کی رہنمائی میں ہم خدا یا خالق کے تصور کی طرف کس طرح جاتے ہیں، کس بنیاد پر جاتے ہیں؟ باطن کی پکار ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے، ہماری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، اور ہمارے سامنے جو حقائق ہیں، حیات و کائنات کے جو حقائق ہیں، وہ ہمیں ان کی توجیہ ہماری عقل چاہتی ہے، تو ان کی معقول توجیہ بھی ہمیں تصور خدا کی طرف لے جاتی ہے، خدا کو ماننے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پہلی چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، باطن کی پکار، یعنی نفس و باطن تصور خدا سے اطمینان پاتا ہے۔ کیسے اطمینان پاتا ہے؟ اپنی احتیاج کا غیر معمولی احساس انسان کے اندر، انسان جب اپنے اندر دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر درجے میں محتاج پاتا ہے، اپنے آپ کو مغلوب پاتا ہے، اپنی ناتمامی کا باطنی مشاہدہ، یعنی اپنے آپ کو ناتمام پاتا ہے، اپنی آرزوؤں کو ادھورا پاتا ہے، اپنی مخلوقیت، محکومیت اور مغلوبیت کا احساس، یہ تمام چیزیں احتیاج، ناتمامی اور احساس مغلوبیت ایک با اختیار اور کامل ہستی کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی میں محتاج ہوں، تو میں جس پر محتاج ہوں وہ ظاہر ہے مجھ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، با اختیار ہونا چاہیے، وہ آگے کسی اور پر محتاج نہ ہو، ورنہ یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلتا رہے گا۔ وہ اکمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی ناتمامی نہیں ہونی چاہیے، وہ غالب ہونا چاہیے، وہ خالق ہونا چاہیے۔ تو یہ باطنی حقائق ہیں، یہ تصور خدا کے لیے داخلی بنیاد بنتی ہے۔ انسان کی نفسیات اور اس کی فطری احتیاج، یہ انسانی نفسیات جس طرح انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس کی جو فطرت کی احتیاج ہے، یہ تصور خدا ہی سے تسکین پاتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے یہاں سے باطن سے راستہ خدا پر ایمان کا ہموار ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقلی اقتضاء کے طور پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اقتضاء عقلی، عقل کہتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے، کیسے کہتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ انسانی شعور کی ساخت کا پہلے مطالعہ کرتے ہیں۔ انسانی شعور کی ساخت میں کچھ بنیادی مقدمات پائے جاتے ہیں جن سے عقل جن کے مطابق فنکشن کرتی ہے، فنکشنالٹی جو ہے ہمارے مائنڈ کی۔ لکل فعل فاعل، ہر فعل کا فاعل ہونا چاہیے۔ لکل اثر مؤثر، ہر اثر کا مؤثر ہونا چاہیے۔ فعل و فاعل میں مناسبت، اور جو فعل ہے اور اس کا جو فاعل ہے اس میں مناسبت ہونی چاہیے۔ یعنی فیل تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیل تو غیر معمولی ہے، لیکن فائل اس کے لحاظ سے آپ جو لا رہے ہیں، یا اس کا فائل آپ بیان کر رہے ہیں، وہ اس فیل سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اچھا، تخلیق انسانی کو ہم لیں گے اب ایک وجودی حقیقت کے طور پہ، انسان کے بننے کا عمل، انسانی تخلیق۔ انسانی تخلیق کو ہم نے کیوں لیا؟ ایک وجودی حقیقت ہے اور یہ ایک مشاہدے کی چیز ہے۔ پہلی چیز اس میں ہے فعل خلق، یعنی انسان کا قطرہ آپ سے وجود میں آنے کا عمل، ابتدا تا انتہا، یہ ہر چیز اس میں مشاہدے کی چیز ہے، براہ راست مشاہدہ، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک محکم بنیاد ہے وجودی حقیقت کی حیثیت سے، یعنی اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد دوسرا پہلو کیا ہے انسانی تخلیق کے موضوع میں؟ انسان بحیثیت مخلوق، پہلے ہم فعل خلق کو لے رہے تھے، اب ہم مخلوقیت سے بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ انسان بحیثیت مخلوق ایک شے کے طور پہ بھی تو ہمارے سامنے ہے، بن کے جب آ جاتا ہے نتیجے کے طور پہ، تو اس میں وہ کیا پہلو ہیں اس کے؟ وہ ایک مادی وجود ہے، جسم ہے، ذی حیات ہے، اس کے اندر حیات پائی جاتی ہے، باشعور ہے، اس کے اندر اعلیٰ درجے کا شعور ہے، اخلاقیات کا وہ شعور رکھتا ہے، اخلاقی وجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پھر توجیہ کا تقاضا کرتی ہیں اور انسان کو ایک شاہکار بنا دیتی ہے، اس نے تخلیق کا شاہکار بنا دیتی ہے۔
اب ہم ان مقدمات کو ان مشاہدات پہ جب اپلائی کریں گے کہ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، انسان کی تخلیق فعل ہے، لہٰذا لازمی طور پہ اس فعل فعل کا فاعل یعنی خالق ہونا چاہیے۔ اب ہماری عقل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتی کہ اس نے اس فعل تخلیق کو دیکھ لیا ہے، اس کے ساتھ مزید یہ کہ مخلوق کو دیکھ لیا ہے، شاہکار اس نے تخلیق کے شاہکار کو دیکھ لیا ہے، اس کے بعد وہ تقاضا کرے گی لازماً کہ جیسے ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے اسی طرح اس فعل کا فاعل بھی ہونا چاہیے، یعنی خلق انسانی کا جو فعل ہے اس فعل کا فاعل یعنی خالق ہونا چاہیے، اور وہ خالق اس اعلیٰ درجے کے فعل سے مناسبت اور مطابقت اس کو رکھنی چاہیے۔ تو یعنی اس کے اندر اوصاف ایسے ہونے، اس میں غیر معمولی علم ہونا چاہیے، ارادہ قدرت ہونی چاہیے، جو کہ اس فعل کے اندر، اس تخلیق انسانی کے فعل کے اندر، اس کی پروڈکٹ یعنی انسان کے اندر جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس طرح سے ہمیں عقل خالق کی طرف لے جاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے، خلق مخلوق سے، یعنی خلق یعنی فعل خلق، اور مخلوق پہ حیثیت مخلوق شے انسانی وجود سے خالق وجوب عقلی کے درجے کی حقیقت ہے۔ اس طرح ہمیں خدا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اب عقلی طور پہ بڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھ لیجیے معقول توجیہ کو۔ معقول توجیہ میں پہلی بات تو یہ کہ علم کی دنیا میں حقائق محتاج تعبیر و توجیہ ہوا کرتے ہیں، اور ان کی توجیہ ضروری ہوتی ہے۔ مسائل حیات و کائنات ہیں، پہلا مسئلہ اس میں دیکھ لیں، کائنات کا موجود ہونا ہے، کائنات کا منظم ہونا ہے، کائنات کا برابر چلتے رہنا ہے، کائنات میں قوت کا ضرور ہے، یعنی اتنے سارے مسائل ہیں، ان کو ایک ایکسپلینیشن چاہیے۔ ان کی ایکسپلینیشن محض اتفاق کا لفظ بول کے نہیں ہوتی، چانس کرنے سے، ایک حادثہ کہنے سے ان کی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر اجزائے کائنات کو بھی دیکھ لیجیے، کائنات کا تجزیہ کریں۔ کائنات میں دو چیزیں، مادہ، مادے میں آپ جمادات کو شامل کر لیں، مادے میں حیات پیدا ہوتی ہے، اس میں نباتات و حیوانات آ جاتے ہیں، حیات میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، اس میں انسان آ جاتا ہے۔ انسان کے وجود کو آپ دیکھیں، انسان کا وجود، انسان کی غایت، انسانی شعور، اس کا جو مقام ہے، انسان کی ناتمام آرزوئیں، وہ کہاں سے آرزوئیں آئی ہیں جو اس دنیا میں اپنی تکمیل کا سامان ہی نہیں پاتی۔ انسان کا اخلاقی وجود جو انسان کو جواب دہ ٹھہراتا ہے، جو انسان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے، جو اچھائی اور برائی کا امتیاز پیدا کرتا ہے، اس میں نتیجہ خیزی کا شعور پیدا کرتا ہے، اس میں یہ انسان کا وجود، یہ کائنات، مادہ، مادے میں حیات، حیات میں شعور، یہ تمام مسائل توجیہ چاہتے ہیں، ایک ریشنل انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں۔ تو کیا چانس، حادثہ یہ اس کی توجیہ کرتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ نہیں کرتا۔ اس کی توجیہ تصور خدا کے ذریعے سے ہوتی ہے، خالق کے تصور سے ہوتی ہے، یہ علیم و حکیم ہستی کے تصور سے ہوتی ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب کیوں اور کیسے؟ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارا سفر ہے عقل و فطرت کی رہنمائی میں۔ عقل و فطرت کی رہنمائی میں ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ خالق ہونا چاہیے، یہ عقل کا لازمی تقاضا ہے۔ اب خالق ہے، یہ تصدیق بذریعہ خبر، انفس و آفاق کے حقائق کی بنیاد پر عقل و فطرت تقاضا کرتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے۔ اس بدیہی حقیقت کی تصدیق پھر بذریعہ خبر ہو جاتی ہے۔ اب یہ مزید اس کا درجہ، اس کی حتمیت اور قطعیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عقل وجوبی درجے تک لے گئی ہمیں، واجب کر دیا اس نے کہ ہونا چاہیے۔ اب اس سے بھی آگے ہم بڑھے ہیں، خبر آ گئی۔ خبر سے کیا مراد؟ خبر سے مراد ہے انبیاء کی دی گئی خبر۔ دنیا میں پیغمبر آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ انسان کا ایک خالق ہے، ہونا چاہیے کا سفر ہے میں بدل رہا ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، انسان کا بھی وہی خالق ہے اور ساری کائنات کا بھی۔ یہ خبر موجود کہاں ہے اس وقت؟ خبر ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا پیغمبر آج بھی آگے خبر دے رہے ہیں؟ تو یہ خبر اب ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید پھر ہمارے لیے یہ خبر کے طور پہ قابل التفات کیوں جائیں اس کی طرف؟ خبر یعنی قرآن تحقیق کے معیارات پر پورا اترتی ہے۔ اچھا، اب پیغمبروں کے خدا کو دیکھ لیجیے۔ پیغمبروں کا خدا ایک زندہ و قائم ہستی ہے، ایک علیم و حکیم خالق ہے، تمام اعلیٰ صفات سے متصف ہے، جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کیوں میں نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلی سلائیڈ میں جو حقائق، جو مظاہر کائنات میں، کائنات کے اندر حیات جو ہے، شعور ہے، انسانی وجود ہے، اور جتنے معاملات ہیں، کائنات منظم ہے، کائنات چل رہی ہے، اس میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے، اور ہر چیز ایک مناسبت کے ساتھ ہے، یہ تمام چیزیں علم، قدرت، ارادے اور اس طرح کی صفات، اعلیٰ صفات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس خالق کے اندر وہ محض کوئی فورس نہیں ہو سکتی، اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا ظہور دیکھ رہے ہیں، اس کا ظہور کائنات میں ہو رہا ہے، انسان میں ہو رہا ہے، حیات مادے میں پیدا ہو رہی ہے، یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، یہ تمام اس کا ظہور ہے، اور کائنات کا چلتا رہنا، اور اس کا نظام باقاعدہ طور پہ اس استحکام کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ سب اس کا ظہور، اس مشاہدے سے ہم جا رہے ہیں اس حقیقت کی طرف، اس کو انفر کر رہے ہیں کہ یہ خالق کے اندر یہ ایٹریبیوٹس، کوالٹیز ہونی چاہیے۔ آپ اگر غور کریں تو ہمارا جو یہ جو عمل ہے، سارا پروسیس ہے، یہ اسی ترتیب علم کے مطابق ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے وجودی حقائق آ رہے ہیں، ہم ان سے عقلی استدلال کر رہے ہیں، اس سے کچھ نتیجے نکال رہے ہیں۔ تو اس سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں سارا علم اسی ترتیب کے مطابق چلتا ہے۔ علم اگر اس ترتیب کے مطابق چلے گا تو صحیح نتیجے تک پہنچائے گا۔ یہ ترتیب علم اگر ٹوٹ جائے گی تو پھر وہاں سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو زندہ و قائم ہستی ہے، حیو قیوم ہے، اسی کا جو زمین و آسمان میں ہے، اس کا اختیار و اقتدار پورے زمین و آسمان کو محیط ہے، اور وہ ہر چیز پر نگہبان و نگران ہے، اور وہ سب سے عظیم اور برتر ہے۔ یہ اس کا تصور ہے۔ انسان کی فطرت انبیاء کے بیان کرتا تصور خدا سے مطمئن ہوتی ہے، اور اس کی عقل اس کو انفعالی طور پہ قبول کر لیتی ہے۔ عقل اس مقام پر کھڑی ہے کہ اس کو جیسے ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ خالق ہے اور اس کے اندر یہ اوصاف ہیں، تو عقل کے سامنے جو ڈیٹا ہے، جو مشاہدات سے آ رہا ہے،
جو وجودی حقائق کی حیثیت سے آ رہا ہے، کائنات کا منظم ہونا وغیرہ وغیرہ، جتنی میں نے ذکر کیا پریویس سلائیڈ میں بھی، وہ تمام ڈیٹا اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کی اس سے توجیہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو عقل قبول کر لیتی ہے۔ اور آخر میں چل کے اب ہم اس بحث کو سمیٹتے ہوئے خلاصہ بحث کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خدا پر ایمان ہم نے جانا عقل و فطرت کی پکار ہے، یہ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے، نفس و باطن اسی سے تسکین پاتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے، پیغمبر آ کر یہ خبر دیتے ہیں کہ خالق ہے، خالق تمام اعلیٰ صفات سے متصف ہونے کی حیثیت سے ساری کائنات کا خدا۔ لہٰذا خدا پر ایمان یا خدا کو ماننا کوئی اندھی تقلید نہیں، بلکہ خالص شعوری عمل ہے۔ یہ جس پروسیس سے میں نے آپ کو گزارا ہے، آپ غور کریں تو یہ ایک پورا شعوری عمل ہے، یہ علمی طریقہ ہے۔ اس کو آپ اندھی تقلید نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ آنکھ بند کر کے ماننا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ خالص شعوری عمل، ایمان باللہ جڑ ہے، خدا پر ایمان بنیاد ہے، اور باقی سب چیزیں ایمانیات کے اندر جو آتی ہیں اسی کی شاخیں اور فروعات۔ اور آخر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اس میں جو ماخذ ہے، صادر و مراجع ہے، وہ قرآن مجید ہے، میزان ہے استاذ کی، اور مقامات، یہاں سے یہ مواد دیا گیا اور اس کو میں نے پریزنٹ کیا۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی، امید ہے کہ میں اپنی بات واضح کر چکا ہوں۔ جو اس میں صحیح بات تھی وہ اللہ کی طرف سے، اور جو اس میں کمی اور کوتاہی ہے اس کو میری کوتاہی علم و فہم پر محمود ہوئی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔